الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير، فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حقیقت ہے کہ نیک اولاد دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن یہی اولاد اگر دینی اور اخلاقی قدروں سے بیگانہ ہو تو ماں باپ کو اس کے لیے ابتدا ہی سے تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں، اور یہ بات علم نفسیات اور اخلاقیات کے ماہر تسلیم کر چکے ہیں۔ اسلام نے اس طریقے کی مکمل تعلیم دی کہ بچوں کو ابتدا ہی سے دینی قدروں سے کیسے روشناس کرایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب اولاد پر اس کی اولاد کا یہ حق واضح فرمایا کہ وہ بالکل ابتدا ہی سے اولاد کی دینی تربیت اور دینی تعلیم کی فکر کرے۔ ابتدا سے مراد یہ نہیں کہ جب وہ چلنا شروع کرے، باتیں کرنا شروع کرے، سمجھنا شروع کرے تب دینی تعلیم کی فکر کی جائے، بلکہ پیدا ہونے کے فوراً بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے کی تعلیم دی۔ جدید سائنسی تجربات اور تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پیدائش کے وقت ہی سے بچے کے ذہن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو آواز وہ کان سے سنے اور جو آنکھوں سے دیکھے اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اول ما ينحل الرجل ولده اسمه فليحسن اسمه، کہ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ اس کا نام دیتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اچھا نام وہ ہے جس کا مطلب اچھا ہو، غیر اسلامی اور غیر شرعی مفہوم نہ ہو اس نام میں۔ پھر جب بچہ بولنا شروع کرے تو فرمایا: افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کی زبان کا افتتاح کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ سے کراؤ۔ معاشرے میں اکثر یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ بچے کو اچھی خاصی نظمیں، کہانیاں اپنی زبان اور دوسری زبانوں میں یاد ہوتی ہیں، لیکن کلمہ نہیں سنا سکتے۔ اس میں ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ پھر بچہ اور زیادہ بڑا ہوا تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی باپ نے اچھی تربیت سے زیادہ اچھا تحفہ اپنی اولاد کو نہیں دیا۔ بچوں کو مہنگے سے مہنگے خوبصورت ترین کپڑے اور جوتے پہنائے جائیں، اچھے سے اچھے کھلونے لا کر دیں، لیکن اگر ان میں ادب اور احترام نہیں، سلیقہ اور تمیز نہیں، اس کے اخلاق بہتر نہیں، تو یقین جانیں محض پیسہ خرچ کر دینے سے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی۔ سادہ بچے جو سادہ کپڑے پہنے ہوں، اچھے اخلاق اور اسلامی قدروں سے آراستہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی تربیت کا چلتا پھرتا اشتہار ہوتا ہے۔ ایک صاحب اپنے بچے کے بارے میں شکایت لے کر آئے کہ اس کی زبان پاکیزہ نہیں اور بات کرنے کی تمیز تو بالکل نہیں۔ میں نے گزارش کی کہ میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا، آئندہ نہیں کرے گا۔ تو بچے کے والد نے خوب بڑی سی گالی نکال کر بڑے عجیب انداز میں کہا: جناب، میں نے تو اسے خوب سمجھایا ہے، یہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی ہڈیاں توڑ دیں۔ میں نے اسی وقت بچے کو باہر بھیج دیا اور اس کے والد سے کہا: جناب، بیماری کی تشخیص تو ہو چکی ہے، پہلے آپ اپنی زبان پاکیزہ بنائیں، اپنے اخلاق بہتر بنائیں، پھر بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر بچہ وہی کرتا ہے جو اس کے ذہن میں نقش ہوتا ہے، اور نقش وہی کچھ ہوتا ہے جو کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ گھر میں آئے دن میاں بیوی کے جھگڑے،
آپس کی بد زبانی، ماں باپ کا بچوں سے منفی انداز میں گفتگو کرنا، یہ سب کچھ اس کے ذہن میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ پھر ذہن میں جب وہ کیسٹ چلتی ہے تو منہ سے وہی کچھ سننے کو ملتا ہے۔ کیسٹ میں ریکارڈ کچھ اور کیا جائے، سنا کچھ اور جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اولاد کو دینی قدروں سے آگاہی کی پہلی تدبیر وہ گھر ہے۔ اپنے گھروں کو انہی قدروں سے سجانے کے بعد اولاد پر اس کے نقش یقیناً آئیں گے۔ ایک ماں اپنے بچے کو استاذ کے پاس لے گئی۔ استاذ صاحب نے قاعدہ پڑھانا شروع کر دیا۔ بچے کو الف بے بھی نہیں آتی تھی، لیکن بچے نے بتایا کہ اسے قرآن حکیم کے چند پارے زبانی یاد ہیں اور پھر سنائے بھی۔ استاذ بہت حیران ہوا، ماں کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب اسے سلاتی تھی تو لوری سناتے وقت قرآن مجید پڑھتی تھی۔ اس نے بار بار سنا اور سن کر یاد کر لیا، لیکن مجھے صرف 15 پارے یاد تھے، اس لیے باقی قرآن مجید اسے یاد نہ ہوا۔ یہ بچے کا بچپن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو اولاد کی تربیت کے بارے میں کس قدر حساس رہنے کی تعلیم دی، اس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے تو میری والدہ نے مجھے پکارا اور کہا، ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس بچے کو کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ والدہ نے کہا، ایک کھجور دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کہنے کے بعد اگر تم کوئی چیز بچے کو نہ دیتی تو تمہارے نام عمل میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ بچوں کو بہلانے کے لیے بھی جھوٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسے نماز پڑھنے کی پابندی کرانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے بارے میں سختی بھی کریں۔ اس طرح جب بچہ باشعور ہوگا تو اس کو عبادت کی عادت ہوگی۔ جب اسکول اور مدرسے میں تعلیم کا وقت آئے تو ان کی عادات پر والدین کی گہری نظر ہونی چاہیے۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے تاکہ خراب ماحول سے آلودہ نہ ہو جائیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت اور مختلف گناہوں سے پرہیز کی تلقین کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کو مکمل طور پر دینی اور اخلاقی قدروں سے آراستہ رکھنا چاہیے، جس میں صبر، شکر، قناعت اور ہمدردی جیسی صفات ہوں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سچائی، امانت، استقامت، ایثار، پریشان حال لوگوں کی مدد، بڑوں کا احترام، مہمانوں کے اکرام، پڑوسیوں کے ساتھ حسن معاملہ اور دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا عادی بنائیں۔ انہیں گالم گلوچ، برا بلا کہنے، گندے کلمات، بری عادتوں اور گندے امور سے دور رکھیں۔ بچوں میں اچھے احساسات پیدا کریں، اعلیٰ شعور جگائیں، یتیموں کے ساتھ احسان، فقراء کے ساتھ حسن سلوک اور بیواؤں کی حاجت روائی کا عادی بنائیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں جو جنسی جذبات ابھارنے اور اخلاق بگاڑنے کا ذریعہ بنے، خاص طور پر وہ مقامات جہاں اخلاق کی خرابی کا اندیشہ ہو۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کی ایمان اور کردار کی تربیت، جسمانی اور نفسیاتی شخصیت سازی اور عقلی اور معاشرتی تیاری کی اپنی عظیم ذمہ داری کو محسوس کریں اور بچے کی مکمل دیکھ بھال اور نگرانی رکھیں اور اس کی رہنمائی اور اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ اس سے غفلت یا تساہل بچے کو قدم بقدم برائی کی طرف بڑھاتا ہے اور اسے بدکردار بنا دیتا ہے، پھر اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین پر یہ عظیم ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اپنے بچوں کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھائیں، اور یاد رکھیے کہ اس فریضے میں کوتاہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو ٹھیک، فرما بردار اور دیندار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔